اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی علی جمیع عباد اللہ الصالحین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد وآخرنا محمد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ آج کی اس تاریخ اور عالمیہ سے واقف ہیں کہ آج کی شب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، لہذا اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں تمام مومنین کرام کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کرام کی طرف سے اس امام کی ولایت کی آخری کڑی حجت العصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں جو اصل وارث ہے ان کی خدمت میں امام کی اس شہادت غمگین اور عالمناک شہادت کہ جسے شہادت مظلومانہ کہا جائے تو کم نہیں ہے، اس کی تعزیت امام کی خدمت میں آپ تمام مومنین کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ امام کی عمر مبارک تقریباً 55 سال کی عمر، اور 55 سال کی عمر میں 14 سال مسلسل امام قید و بند کی زندگی میں مسلسل امام رہے۔ 14 سال کی وہ زندگی کہ جس میں امام کو سخت سے سخت ترین زندان میں رکھا گیا، اور ملعون ہارون رشید کی پوری کوشش تھی کہ ایک جو سلسلہ امامت کا جو عوام الناس کے ساتھ بالخصوص شیعوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو منقطع کر دیا جائے، اور امام کو ان سے اس طرح علیحدہ کر دیا جائے کہ ان کے جب روابط ختم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حکومت پائیدار ہو جائے گی اور پھر ہمیں کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی کی مناسبت سے امام کو اس حالت میں اٹھایا گیا کہ امام نماز کی حالت میں تھے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک روایت میں حتیٰ کہ بحر الانوار وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، جہاں سیرت امام موسیٰ ابن جعفر کے عنوان سے جو کتابیں ہیں اس میں ایک روایت پہ نظر پڑتی ہے کہ جس میں امام کا سگا بھتیجا ہے، اور وہ امام سے اس طرح متنفر ہے کہ جب وہ جاتا ہے حج کے موقع پر، جانے کے بعد حج کے لیے جاتا ہے تو امام نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہا حج کا ارادہ ہے۔ بہرحال امام نے اسے سواری بھی دی، اسے پیسہ بھی دیا، اسے سارے اسباب فراہم کیے، اور جاتے وقت امام نے ایک جملہ کہا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جا رہے ہو سفر میں، سفر بخیر ہو تمہارا، لیکن خبردار ہمارے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا، اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا۔ اس نے کہا مولا آپ فرزند رسول کیسی بات کر رہے ہیں، آپ چچا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، مولا ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جا رہا ہوں حج کے لیے اور تھوڑا سا بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لوٹوں۔ یہ وہاں سے چلا گیا۔ امام نے کہا میں خوب جانتا ہوں تمہارا مقصد کیا ہے، بہرحال جو تم ارادے سے جا رہے ہو اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی دے، اور اس بات سے خبردار رہنا کہ ہمارے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خون تمہارے گردن پہ ہو۔ بہرحال امام نے اسے رخصت کر دیا، وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ہارون سے ملا مکے میں حج کے دوران، اور ملنے کے بعد ہارون سے کہتا ہے کہ ہارون نے پوچھا، ہارون رشید نے، ملعون نے، خدا لعنت کرے، کہ یہ بتاؤ کیا حالات ہیں مدینے کے؟ کہا مدینے کے حالات میں کیا بتاؤں، ایک جنگل کا ایک ہی راجہ ہوتا ہے جسے شیر کہتے ہیں، اور ایک نیام میں ایک ہی تلوار ہو سکتی ہے، دو تلوار ممکن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک طرف بغداد میں حکومت تم کر رہے ہو اور دوسری طرف موسیٰ ابن جعفر اپنی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہاری حکومت لوگوں کے سروں پر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، لوگوں کا دل ان کی طرف جھکتا ہے، اور لوگ درس اور تدریس کے سلسلے میں آتے ہیں اور مسائل انہی سے حل کرواتے ہیں اور دین انہی سے لیتے ہیں، اور ان کی حکومت پائیدار ہو رہی ہے، تمہاری حکومت کمزور پڑ رہی ہے، اور عنقریب ہے کہ تمہارے خلاف بغاوت ہو اور حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ سننے کے بعد وہ بالکل ظاہر سی بات ہے ظالم و جابر تھا ہی، بکھلا گیا۔ بکھلانے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلایا، مشاوروں کو بلایا، کہا کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اسے اٹھا کر کے کسی
जिंदान में, जेल में डाल दो। तो बहरहाल लश्कर को भेजा और इमाम उस वक्त इबादत में, मुसल्ले इबादत में मशगूल थे। हुकूमत के सिपाही आए और आने के बाद इमाम को सजदे की हालत से अल्लाह अकबर उठाया और उठा करके असीर किया और असीर करके ले गए। हत्ता कि इमाम को इतनी तक इजाजत नहीं दी कि इमाम अपने बच्चों से मुलाकात कर ले, इमाम अपने ज़ौजा से और अपनी बीवियों से और अपने घर वालों से, अहल अयाल से, अपने फर्जंदों से रुखसत होते, इतनी भी मोहलत नहीं थी। और उठाने के बाद सीधे लेकर के गया और जाने के बाद इमाम को ऐसी जगह पे रखा जो बिल्कुल कसीफ गंदी जगह थी, जहाँ पे कूड़े करकट वगैरह डाले जाते थे। वहां पे जब इमाम को रखा तो एक इमाम का चाहने वाला उधर से गुजरा, उसने देखा और रोने लगा, मौला आप इस हालत में यहाँ। तो बहरहाल इमाम जो हमारे तमाम तर हालात से वाकिफ है, जो हमारी तमाम तर मजबूरियों को जानता है, वो हमारी मक्कारियों को भी जानता है। इमाम ने ये एहसास किया कि नहीं, ये जो बंदा आया है मेरे पास, ये खुलूस के साथ आया है, मोहब्बत में ये कह रहा है, मक्कारी नहीं कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं दिखावे में भी बहुत सारा काम कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम ही बहुत बड़े मौला के चाहने वाले हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। तो बहरहाल इमाम से आगे कहने लगा कि मौला आप बताएं मैं क्या करूं, जान दे दूं, मर जाऊं, क्या करूं, किस हालत में, अल्लाह अकबर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किस हालत में आपको रखा गया है। तो इमाम ने फरमाया आओ मेरे पास आओ, करीब आओ। बुलाने के बाद उसकी आंख पर इमाम ने अपने हाथ को फेरा, दस्ते इमामत को उसकी आंखों पर फेरा। आंखों पे जैसे ही हाथ का मस होना था, दस्ते इमामत का मस होना था, कि उसके सामने से सारे हिजाबात हटे और उसने मंजर देखा कि इमाम एक ऐसे खुशगवार माहौल में और एक ऐसे मकाम पर तशरीफ फरमा है, चारों तरफ से हुरो गिलमान जो है वो बैठे हुए और इमाम का इस्तकबाल कर रहे हैं, चारों तरफ फूल है, बागात है। इमाम ने कहा ये हमारा ज़ाहिर है, हकीकत मेरी वो है। तो बहरहाल ये सारे हालात रहे। इसी तरीके से इमाम के हवाले से बहुत सारे शुबहात पैदा किए गए कि ये इमाम नहीं है, ये नौज़बिल्ला खाकन बदहत इमाम रजा के बेटे नहीं, ये बहुत सारे हालात रहे इस तरीके से। तो कुम में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, कबीला था, बहरहाल उस कबीले का नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है, क्या नाम था कबीले का। तो वहां से कुछ उलमा को सेलेक्ट किया गया, चुना गया, इसलिए कि जाके इमाम से गुफ्तगू करेंगे। अगर कुछ सवालात थे कि अगर उसके जवाब दे देंगे तो वो इमाम होंगे, और जवाब नहीं दे सके तो उसका मतलब ये है कि वो इमाम नहीं है। ऐसे ही लोगों का बनाया हुआ अफवाह है। तो बहरहाल ये पूरी टीम गई इमाम से मुलाकात की खातिर जिंदान में। अब इमाम का दस्तूर ये था कि इमाम जिस भी जिंदान में गए, रवायत के मुताबिक कि 14 जिंदान बदले गए, यानी हर साल इमाम के लिए जिंदान तब्दील किया जाता था। और जो सबसे सकीउल कल्ब होता, जो सख्त तरीन बंदा होता था, जलील तरीन बंदा होता था, उसको मामूर किया जाता था इमाम के ऊपर कि इमाम के ऊपर ये कड़ी से कड़ी नजर रखे और ये देखे कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। बहुत सख्त तरीन जिंदगी थी इमाम की। तो बहरहाल इमाम जिंदान में थे और जिंदानबान जब इमाम की इबादत को, उनकी रज़ात को, उनकी जो इबादत और जो अंदाज था इमाम का, अखलाक, किरदार, इन चीज़ों से वो मुतासिर हो गया। और मुतासिर होने के बाद उसको यकीन हो गया कि ये यही हक है, यही सच है, यही सादिक है, इनके अलावा कोई हकदार नहीं है, हकीकत ये। तो इमाम से मुतासिर हो गया। जब मुतासिर हो गया तो बहरहाल थोड़ी सी उसने सख्ती में कमी कर दी और इमाम से अच्छे से पेश आने लगा। तो एक दिन वो दरबान जो था वो बहरहाल इमाम की खिदमत में आया। आने के बाद कहने लगा शाम के वक्त मौला मैं घर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे फरमा दे, बता दे, मैं लौटूंगा तो लेता चला आऊँगा। इधर ये जो काफिला और ये जो लोग आए थे इमाम से सवाल और जवाब करने के लिए, तो ये उसी वक्त उस जिंदान के करीब पहुंच गए, यानी दरवाजे के करीब पहुंच गए। तो इमाम ने उससे कहा नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, खैर कोई बात नहीं है, तुमने इतना पूछ लिया ये बहुत है, चलो कोई मसला नहीं है, कोई हमें ऐसी ज़रूरत बहरहाल है नहीं, तुम जा सकते हो। वो चला गया। जैसे वो दरवाजे को उबूर करके थोड़ी दूर चला था और वो काफिला जैसे करीब हुआ तो इमाम मुखातब हुए उन लोगों से जो कुम से आए हुए अफराद थे। मुखातब होने के बाद इमाम ने फरमाया मुस्कुराते हुए कि ये हमसे कल की बात कर रहा है और कहता है कि मौला बताइए कल क्या लेकर आ जाऊं आपके लिए, कोई हुक्म करें, जबकि इसे ये खबर नहीं है कि कल ये जिंदा नहीं होगा और ये आज रात ही वफात पा जाएगा। जब इन लोगों ने सुना तो ये अपना सवाल छोड़ दिए, इन लोगों आपस में गुफ्तगू की। इन लोगों ने कहा कि देखो इन्होंने पेशन गोई की है, हम इसी पे क्यों ना आजमा लें, कल पता करते हैं, अगर वो जिंदा हो गया तो ये इमाम नहीं होंगे और अगर वो जिंदा नहीं रहा तो इसका मतलब ये कि इनकी पेशन गोई सच और
حقیقت ہوگی। تو اس کا مطلب یہ کہ یہی امام اور یہی ہمارے زمانے کے امام ہے۔ چونکہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو بغیر امام کے معرفت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، امام کی معرفت ہر حال میں لازم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ پلٹ گئے، سوال نہیں کیا امام سے، پلٹ گئے، انتظار کیا صبح ہونے کی۔ جب صبح کا سورج نکلا اور ایک شور بلند ہوا کہ بھائی کیا ہوا، کیا معلوم، وہ زندان بان جو تھا وہ فوت کر گیا، وہ مر گیا۔ تو بہرحال وہ لوگ پھر آئے امام کے پاس، آنے کے بعد انہوں نے امام سے دوبارہ بیعت کی اور جو بھی واقعات رہے وہ تفصیل ہے اس کا۔ اور یہ چیز ہارون کو جب اس کی خبر ہوئی کہ لوگوں کا تسلسل ابھی بھی ہے امام کے پاس آنے میں، تو ہارون نے پھر امام کو اٹھا کے دوسرے زندان میں ڈال دیا۔ اور وہ زندان اتنا سخت زندان تھا کہ خود زندان بان بیان کرتا ہے کہ ایک دن بحر الانوار کی بھی روایت ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، تو زندان بان نے اسے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ زندان میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک سفید چادر، سفید پارچہ، سفید کپڑے کا ٹکڑا ہے۔ زندان بان نے کہا ذرا قریب جاؤ، گیا قریب کا، بتاؤ کیا ہے؟ ایک سفید کپڑا ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ تو اس نے کہا اچھا سفید کپڑا ذرا اٹھا کے دیکھو۔ اب جو اس نے ہاتھ اٹھا لگایا تو وہ اللہ اکبر چیختا ہوا وہیں پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کہا یہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ یعنی یہ کیفیت تھی امام کی کہ رکوع و سجدے کی بنا پر، عبادت کی بنا پر، زندان میں مسلسل سختیوں کی بنا پر امام سجدے میں تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک سفید کپڑا رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اسی حالت میں امام کو ہارون نے زہر دے دیا، اور اس کے بعد جب زہر کی شدت اثر انداز ہوئی تو 25 رجب المرجب اور سن 183 ہجری، وہ شب آج کی شب، بڑی قیامت کی شب، روایت کے مطابق کہ 3 دن تک امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے۔ نہ کوئی پاس میں بیٹا، نہ بھتیجا، نہ بھائی، نہ عزیز، نہ اقربا۔ زندان اور زندان بان کو کہہ دیا کہ خبردار ان کے اوپر جتنی سختی ہو سکے اتنی سختی برتی جائے، انہیں کوئی پانی تک نہ دینے پائے۔ امام کا پورا جسم نیلا پڑ گیا اور امام 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں اس دنیا سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے بعد بھی ظلم نہیں تھما، ظالم نے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھ لو یہ اپنی موت سے مرے ہیں، ان کے اوپر کوئی ذاتی ظلم نہیں کیا گیا، انہیں کوئی زہر نہیں دیا گیا اور انہیں کوئی شہید نہیں کیا گیا۔ دیکھو ان کے جسم پر کوئی نہ تلوار کے نشان ہے نہ زخم کے نشان ہے۔ حتیٰ کہ 4 حمال بلائے گئے، جو بوجھ اٹھانے والے، جو چوراہوں پہ کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، 4 حمال بلائے گئے اور بلانے کے بعد امام کے جنازے کو اسی حالت میں زنجیر میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، امام کو پل بغداد پہ لے جا کر، نعوذ باللہ میں کیا کہوں اپنے زبان سے، کہ امام کے جسد مبارک کو پل بغداد پہ پھینک دیا گیا۔ اور پھینکنے کے بعد وہ حمال یہ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ آؤ جسے دیکھنا ہے دیکھو، یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ ادھر سے سلیمان جو امام کا چاہنے والا تھا، سلیمان کا گزر ہوا۔ سلیمان نے جب دیکھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، قریب ہوا، عجیب منظر دیکھا، یہ فرزند زہرا کا جنازہ۔ اللہ، سلیمان نے بہترین کفن کا اہتمام کیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور امام کے جسد پرنور کو کاظمین میں امام کو دفن کر دیا، اسی بغداد میں۔ پھر بھی میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں مولا موسیٰ کاظم باب الحوائج، مجھے معاف کر دینا مولا، آپ کے اوپر اتنا سختی، اتنا ظلم ہوا، لیکن مولا پاس میں بیٹا نہیں تھا، بھتیجا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، عزیز نہیں تھا، لیکن مولا سلیمان نے آپ کے جنازے کو غسل و کفن دیکھے، آپ کے جنازے کو دفن تو کر دو، لیکن مولا اسی بغداد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا میں آپ کے جد امجد کا جنازہ 3 دنوں تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ بیٹا تھا مگر اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ینقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔